آج میں جہاد کے موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ جہاد کا معنی تیاری کرنا، جہاد کا معنی لڑائی کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، ہمیشہ تیار رہنا۔ اور ایک جہاد بھی سیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد، اور دوسرا جہاد بالنفس ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی جہاد کرے گا وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ سب سے پہلا اگر کسی کو روکنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، کسی کو باز رکھنا ہے تو اپنے نفس کو باز رکھنا ہے۔ کن کاموں سے؟ حرام کاموں سے، منکرات سے، اور وہ چیزیں کہ جن سے اللہ رب العزت اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس بہت درجہ رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے، منکرات سے، بری چیزوں سے، برے کاموں سے، اور وہ چیزیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول منع کرتے ہیں ان سے رک جانا، خود کو روک لینا، یہ جہاد ہے، اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ کیونکہ آج ہم دوسروں کو تو روک لیتے ہیں لیکن خود کو روکا نہیں جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق تو فرمایا تھا کہ وہ کام دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ دوسروں کو کہتے ہو چوری سے باز آ جاؤ، زنا نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کو لوٹو مت، ڈاکہ زنی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سب سے روک لیا، لیکن سب کو تو روک لیا لیکن اپنے نفس کو نہیں روک سکا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ پھر وہ جانے اور اس کا نفس جانے، ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے جہاد کریں، کفار کے ساتھ لڑائی کریں، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، ان پہ سختی کریں، شدت کریں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ میرے بھائیوں، جہاد الہ کلمت اللہ کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا جہاد ہے، لیکن وہی لڑنا جب اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی بات کے لیے ہو، وہی لڑنا کسی ایک علاقے کو چھڑانے کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر الہ کلمت اللہ کا عنصر موجود نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاد تو ہوگا لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ وہ جہاد کہ جو اللہ کے راستے کے اندر ہوتا ہے، وہ جہاد کہ جس کے اندر شہید ہونے والا کہ اس کا قطرہ خون کا بعد میں گرے اور رب اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دے، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ جہاد جو فی سبیل اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، جہنم سے بچاؤ کے لیے ہو، جنت کے حصول کے لیے ہو، تو میرے بھائیوں اس جہاد کے اندر ایک جو بالکل سب سے اوپر والا عنصر ہے وہ ہے الہ کلمت اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ چیز موجود ہوگی تو جہاد کر سکتے ہیں۔ اور آج کئی قسم کے لوگ سوال کرنے والے کہ فلاں کا جہاد، فلاں تنظیم جہاد کرتی ہے، جہاد درست ہے نہیں ہے،
فلاں کرتی ہے درست ہے کہ نہیں ہے، کشمیر کے اندر جہاد کیا جاتا ہے درست ہے کہ نہیں ہے، فلسطین کے اندر جہاد کیا جاتا ہے درست ہے کہ نہیں ہے، مسجد اقصی چھڑانے کے لیے جہاد کیا جائے آیا درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں سن لو، اگر الہ کلمت اللہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت نافذ ہو، ان کا اسلام بلند ہو، اگر یہ عنصر پایا جاتا ہے تو آپ کا جہاد درست ہے، ورنہ جہاد درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کو اللہ نے حکم دیا، پیارے آقا اپنی زبانی فرما رہے ہیں امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جھگڑا کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اپنے منہوں کے ساتھ اللہ کا اقرار کر لیں، اللہ کی ربوبیت کو مان لے، اللہ کی الوہیت کو مان لے، اللہ کو ایک مان لے، وحدہ لا شریک مان لے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر شرک کو ختم کر دے، اللہ کو ایک واحد یکتا صمد مان لے، اور اس کے بعد میری رسالت کو مان لے، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تب تک مجھے حکم دیا گیا ہے امرت ان اقاتل الناس، تب تک میں ان سے لڑتا رہوں۔ اور اگر یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، یکتا تنہا واحد صمد احد مان لیا، واحد مان لیا، اور میری رسالت کو مان لیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، مجھ پہ مہر نبوت ثبت کر دی گئی، ختم نبوت مجھ پہ ہو گئی، اور میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور میری رسالت کو مان لیا گیا۔ اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگ گئے لوگ، اور زکوٰۃ دینے لگ گئے، حج کرنے لگ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب یہ کام کرنے لگ جائیں گے عصموا منی دماءہم واموالہم، تو تب یہ اپنی جانیں، اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے بچا لیں گے۔ آج کسی کے سامنے جہاد کی بات کرو، وہ کہتا ہے چپ کر جاؤ، جہاد کی بات نہ کرو، جہاد کے بارے میں گفتگو نہ کرو، یہ بہت فتنے والا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے اور بھیل جو ہیں ان کی دونوں کو پکڑ لو گے، کاشتکاری کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، تو ذلت، رسوائی، خاری یہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں جہاد کو ترک کر دیا، جہاد کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، جہاد کے بارے میں سوچنا نہیں، جہاد کی مجلس ہو رہی ہو جانا نہیں، اور اپنے کاروبار کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، کاشتکاری کے اندر، دیگر کاموں کے اندر مصروف ہو گئے۔ آج دیکھ لیجئے آپ کی معیشت چاہے سٹیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن میرے بھائیوں آج ذلت، رسوائی، خاری آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے عمل کا چھوٹ جانا۔ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ جہاد کیوں ہے، کب ہے، کیسے؟ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے جہاد۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا نا، مسلمانوں کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی محبت کی مثال، ان کی الفت کی مثال، ان کی چاہت اور مودت کی مثال، ان کی آپس میں پیار محبت کی مثال، پیارے آقا نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، اگر ان میں سے آنکھ کو مسئلہ ہو جائے، کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے، اس آنکھ کے دکھنے کی وجہ سے، اس معدے کی پرابلم کی وجہ سے، اس پاؤں میں درد کی وجہ سے، اس سر میں درد کی وجہ سے، سارے کا سارا جسم جو ہوتا ہے وہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، سوتا نہیں،
बुखार हो जाता है, अब तपश में आ जाता है, करार नहीं पकड़ता। ये नहीं कहता कि मेदे में मसला है, मुझ में तो नहीं, तकलीफ सर में है, मुझ में तो नहीं, आंख दर्द हो रही है मैं तो सो जाऊं, हाथ में प्रॉब्लम है आंख कहती मैं तो अपना नींद पूरी कर लूं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मुसलमान का अगर फर्दे वाहिद अगर वो काबल के अंदर भी है, उसको वहां पे कांटा भी चुभता है, तो मेरे भाइयों हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बर्रे सगीर बर्रे आज़म एशिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हम यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो मेरे भाइयों हमें तड़प लग जानी चाहिए कि हमारा वो मुसलमान भाई, हमारी बहन, उसको तकलीफ दी गई, हमारी मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया गया, वहां पे लोग जुमे की नमाज के लिए जाते हैं, शेलिंग की जाती है, वहां पे हमारे मुकद्दस मुकाम को, वो मुकाम, वो मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक, वो मस्जिद अक्सा के मेराज का सफर शुरू होता है तो मस्जिद अक्सा से, प्यारे आका अपने सफर का आगाज करते हैं तो मस्जिद अक्सा से करते हैं, वो हमारा मुकद्दस मुकाम। आज वहां पे लोग नमाज के लिए जमा हो, नमाज जुमा के लिए जमा हो, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, ठुड्डे लगाए जाते हैं, उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाता है, और हमारे इस मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती की जाती है। वहाँ पे साजो नगम के, वहाँ पे मौसीकी की महफिलें सजाई जाती हैं, और हम यहाँ पे मुसलमान में सुन पड़े कि जिहाद तो बाद में होगा, या जिहाद तो अभी है ही नहीं। अल्लाह कहते हैं वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, लोगों को क्या हो गया है, ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर किताल नहीं करते, जिहाद नहीं करते, वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल बिल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़र्यति ज़ालिम अहलुहा। ओ लोगों क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं तुम किताल के लिए निकलते, क्यों नहीं तुम जिहाद के लिए निकलते, क्यों नहीं तुम अपने ज़हनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर जिहाद का जज्बा पैदा करते, उन लोगों के लिए, उन कमज़ोरों के लिए, उन औरतों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कहते हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल दे, यहाँ के रहने वाले हम पे जुल्म करते। मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ, चाहे करैक्टर जैसा मर्जी था, 100 इल्जामात होंगे उन पे, उनके किरदार पे, उनके कौलो अमल पे, उनकी जिंदगी पे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम टेबल पे आता है, क्यों आता है, एक मुसलमान औरत की पुकार पे आता है, ये था मुसलमान। हमारी इज्जत को लूटा जा रहा, मदीना का बाजार है, पहले पहल के दिन है, नया नया इस्लाम और मुसलमान मदीना में आए, लेकिन वहां पे एक यहूदी, एक गैर मुस्लिम हमारी मां बहन को छेड़ता है, उसकी इज्जत पे हाथ डालता है, उसके दुपट्टे को पकड़ता है, मुसलमान की गैरत जोश में आ जाती है, उसको कत्ल कर देता है। मुआहिदा किया था, मुआहिदे को खत्म कर दिया कि एक मुसलमान की औरत की जो इज्जत है, उसकी नमूस है, उसकी हिफाजत करना हम सब पे फर्ज है। मुआहिदा खत्म, 100 तरह के अंदेशे, खतरात सबको मोल ले लिया, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पे, इज्जत नफ्स पे कोई भी जरा भी किस्म की आंच नहीं। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, आप कहेंगे आज मौलाना साहब जोशे खिताबत के अंदर आके बातें किए जा रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, अपनी समात के दरवाजों को खोल लीजिए, अपने अकलों के जो लगामे हैं चंद लम्हों के लिए मेरे हवाले कीजिए।
میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پیارے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، امیجنیشن کیجئے، تصور کیجئے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنب غفیر موجود ہے، پیارے آقا نے مجلس لگائی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل، اعمال میں سے سب سے بہترین فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے کر آنا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل ایمان یہ ہے۔ پوچھا گیا ثم ایّن، اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، اس کے بعد عمل ہے۔ روزے، نماز، تہجد، نوافل، اشراق، وتر، سب کچھ ایک سائڈ ہے، لیکن فضیلت والا عمل تلاش کرتے ہو، محبوب عمل تلاش کرتے ہو، اللہ کے بعد، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے فضیلت والا محبوب عمل اللہ کی نظر میں وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا گیا، سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ جہاد جیسا اس کے مد مقابل اس جتنا ثواب والا کون سا عمل ہے؟ جہاد کی فضیلتیں تھیں تبھی تو وہ 313 ہو کے بھی جیت گئے۔ جہاد کا کوئی مقام و مرتبہ تھا، اسی وجہ سے وہ 313 کہ جن کے پاس اگر چلانے کے لیے کمان تھی تو تیر کو روکنے کے لیے ڈھال نہ تھی، وہ 313 کہ جن کے پاس نیزے موجود تو پھر پہننے کے لیے ڈھال نہ تھی، ذرا نہ تھی، اسلحے کی کمی، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس وہ بھی نہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے سواری کے لیے کسی کے پاس وہ بھی نہیں، کوئی اپنے خچر پہ جا رہا ہے جہاد لڑنے کے لیے، کوئی اپنی اونٹنی پہ چلا ہوا ہے، کسی نے اپنے گدھے کو تیار کیا ہوا ہے، کوئی گھوڑوں پہ نکلا ہوا ہے، کسی نے ذرا پہنی ہوئی ہے کسی کے پاس وہ بھی نہیں، کسی نے خود پہنا ہوا ہے کسی کے پاس وہ بھی نہیں، لیکن ان کا ایمانی جذبہ، ان کا جوش، ان کی استقامت، اللہ اکبر، وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح یاب کر دیا۔ انہیں علم تھا اس بات کا، یہ بات بخوبی اس بات سے واقف تھے۔ پیارے آقا سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی جہاد جیسا عمل تو بتائیں۔ آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس کو اللہ تو نے مال و ثروت بھی دیا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، کوئی ایسا عمل ہو جو نہ کرے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے مفتی صاحب بتائیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم پڑھتے رہیں ہمیں نیکیاں ملتی جائیں ملتی جائیں ملتی جائیں۔ اسی طرح صحابہ کے اندر جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا، ان کے اندر جوش تھا، ان کے ایمان کے اندر حرارت تھی، سوال کرنے لگ گئے اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسا کو عمل بتا دیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہماری ہڈیوں کے اندر وہ قوت نہیں، ہمارے جسم لاغر ہو چکے، یا پھر کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے ہم جہاد پہ نہ جا پائیں، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ پیارے آقا نے فرمایا جہاد کو اتنا آسان سمجھا ہوا، جہاد جیسا عمل جاننا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ایک مجاہد جب جہاد کرنے کے لیے نکل جائے، اے سوال کرنے والے اگر تو اس چیز کی طاقت رکھتا ہے تو مسجد کے اندر چلا جا،
दिन को रोजे रख, नमाजें पढ़, रात को कयाम कर, सारी सारी रात कयाम करता रहे, सुस्त ना पड़ी, मुजाहिद जिहाद करता जाएगा, वो जंगें लड़ता जाएगा, वो अपना माल और सरबत अल्लाह की राह में कुर्बान करता जाएगा, वो चलता जाएगा, घाटियों पे चढ़ेगा, पहाड़ों पे चढ़ेगा, वो उनको ज़ेर करता जाएगा। तू नमाज के अंदर रही, तू रोजे की हालत में रही, तू कयाम में रही, वो जितने दिन मैदान जिहाद के अंदर रहेगा, जिहाद के लिए रहेगा, लड़ता रहेगा, किताल करता रहेगा, इलाही कालिमतुल्लाह के लिए अपनी जान को पेश रखेगा। ऐ सवाल करने वाले, तू तब तक मस्जिद से बाहर ना निकली, नमाज में रही, दिन को रोजा रखी, रात को कयाम करी, सुस्त नहीं होना, गाफिल नहीं होना। अगर तू इस पे पूरा उतर आया, तू जहाज जितना अमल पा लिया। आसान, सारा दिन इबादत, सारा दिन रोजा, रात को कयाम, अल्लाह। और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुलैलतिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह के रास्ते के अंदर, इलाही कालिमतुल्लाह के लिए, रब के कलमे को बुलंद करने के लिए, प्यारे आका की रिसालत को दूर तक पहुंचाने के लिए, प्यारे आका की शरीयत को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रात की एक घड़ी का पहरा देना और दिन की एक घड़ी का जो पहरा देना है, अफजलु मिन अल्फि लैलतिन युकामु लैलहा व युसामु नहारुहा। प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह की राह के अंदर एक घड़ी का पहरा दे देना, एक घड़ी का पहरा दे देना उन 1000 रातों से बेहतर है कि जिन 1000 रातों के अंदर कयाम किया जाता है, और उन 1000 दिनों से बेहतर है जिन 1000 दिनों के अंदर रोजा रखा जाता है। एक साइड पे चंद लम्हे अल्लाह की राह में आपने लगा दिए, आपकी आंख अल्लाह के रास्ते के अंदर पहरेदारी में गुजर गई, और दूसरी साइड पे 1000 दिन हो, हर दिन में आप रोजा रख रहे हैं, 1000 रातें हो, हर रात को आप कयाम कर रहे हैं, नींद नहीं ले रहे। एक साइड पे चंद लम्हे और दूसरी साइड पे 1000 दिन और 1000 रातें। अफजल फिर भी जो है वो चंद लम्हे अल्लाह की राह में जो आपने खर्च कर दिए वो। और मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आज हम लोग जो हैं जिहाद के बारे में बात नहीं करते, जिहाद के बारे में सोचते नहीं। मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि अभी तलवार उठाएं, क्लैशनकोफ उठाएं और जाके बस शुरू हो जाए। हमारा दीन इस्लाम अमन व आशिकी का दीन है। हमारा दीन इस्लाम अमन का गहवारे वाला दीन है। हमारा दीन इस्लाम अखुवत व भाईचारे का नाम है। हमारा दीन इस्लाम दो लड़े हुओं को मिलाना सिखाता है। हमारा दीन इस्लाम जिहाद के लिए भी जाए, लोग जिहाद के लिए भी निकले तो हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि सबसे पहले वहां पे जाके आपने देखना है कि वो लोग मुसलमान हैं कि नहीं, क्योंकि बस्तियों को इल्म नहीं था। और दूसरा, जब इल्म हो जाए गैर मुस्लिम हैं तो सबसे पहले उनको दावत देनी है कि आ जाओ, अल्लाह के कलमे की तरफ आ जाओ, अल्लाह को एक मान लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लो, बच जाओगे। उनको सबसे पहले इस्लाम की दावत देनी। और अगर वो इस्लाम की दावत पे ना आए तो उनको कहना है कि टैक्स दे दो, जिजिया दे दो, बच जाओगे, हमारी जेर निगरानी हो जाओगे, हम माफ कर देंगे। अगर वो इस चीज पे भी ना आए तो तीसरा पॉइंट, फिर आपने उन पे किताल करना है, उनसे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। लेकिन मेरे भाइयों, आज अफसोस इस चीज पे है कि हम ना तो जिहाद का जज्बा रखते, ना जिहाद के बारे में गुफ्तगू करते, ना गुफ्तगू करना पसंद करते, ना गुफ्तगू सुनना पसंद करते। हालांकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اس کو موت آ گئی، اس کا آخری وقت آن پہنچا، اس نے کسی بھی جہاد کے اندر، کسی بھی غزوے کے اندر شرکت نہیں کی، ولم یحدث به نفسه، اور اپنے دل کے اندر یہ خواہش بھی نہیں رکھتا تھا کہ اللہ اگر جہاد کا موقع آیا میں اپنا مال بھی لے کے جاؤں گا، اپنی جان بھی لے کے جاؤں گا، اے اللہ تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خاطر اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسی اس نے خواہش بھی نہ رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرما دیا کہ وہ شخص مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ پہ موت ہوا۔ منافق کی موت جس طرح ہوتی ہے، ان موتوں میں سے ایک موت اس شخص کی ہے کہ جو نہ غزوہ کرتا ہے اور نہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم جہاد میں حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے والا بنا دے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔